آپ اس کی سنائیں۔ اعمال ادھر سے پڑھو۔ اعمال کی کتاب 16 باب اس کی 16 ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جیسے ایوری سنڈے خدا کا پاک آپ کو نیا بھید دیتا ہے، نئی بات سکھا۔ آج بھی نیا بھید، نئی بات سیکھنے کو ملنے جا رہی ہے۔ اعمال 16 باب اس کی 16 میں لکھا ہے، جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ 18 میں لکھا ہے، وہ بہت دنوں تک تو ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پالوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ آمین۔ خدا کا بندہ پالوس جو ہے یہ دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ کیا کرنے کے لیے جی؟ دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں پالوس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک لونڈی ملی۔ کیا ملی جی؟ ایک لڑکی ملی، اور وہ لڑکی اس کو، پالوس کو اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو ڈسٹرب کرتی تھی۔ وہ پیچھے باتیں کرتی تھی۔ وہ لڑکی ایسی تھی کہ اس کے اندر ایک غیب دان کی روح تھی، ایک جادوگرنی کی روح اس کے اندر تھی۔ اس کو پتا تھا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں جو خدا کے لوگوں کو نجات کی راہ دکھاتے ہیں۔ تو غیب دان کی روح نے کیا کیا؟ پالوس کو اور اس کے ساتھیوں کو ستانا شروع کر دیا۔ وہ دعا کرنے کے لیے جا رہے، ان کا وقت تھا دوپہر کا وقت کہ دعا کرنے کو جائیں، لیکن پیچھے سے ایک لونڈی آتی ہے جس میں غیب دان کی روح ہے، اور وہ پالوس کو اور اس کے ساتھیوں کو ستاتے ہیں۔ کیا پالوس آپ کی نظروں میں کیا وہ پریئر لیس تھا؟ نہیں، اس کی دعا یا زندگی خدا کے ساتھ بڑی مضبوط۔ وہ رات کے پہروں میں اٹھ کر دعائیں کرنے والا شخص تھا، لیکن جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ مطلب اس عورت کے اندر ایک ایسی اسپرٹ تھی جو اپنے مالکوں کو پیسہ کما کر دیتی تھی۔ جیسے آج کے وقت میں بھی آپ نے بہت سارے جادوگر دیکھے ہیں، ہاں، وہ جادو ٹونے سے کیا کرتے ہیں جی؟ پیسہ کماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ پیسہ کماتے ہیں۔ لیکن پالوس کا جب اس عورت کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ، جب لونڈی نے اسے ستانا شروع کیا، اس کے پیچھے آوازیں لگانا شروع کی کہ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ لوگوں کو نجات دیتے ہیں، تو پالوس رنجیدہ ہو۔ دیکھیں، خدا کے منصوب کو ایک اسپرٹ آ کر، غیب دان کی روح آ کر اس کی پریئر لائف کو آ کر ڈسٹرب کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کے وقت میں بھی آپ کی لائف کو غیب دان کی روح ڈسٹرب کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا وقت بھی دعا کا وقت ہو تو کوئی بیک سائڈ پہ آواز آ کر آپ کو ڈسٹرب کرے۔ آپ کو یہ نارملی لگ سکتا ہے ہاں کہ میرا دل تو تھا دعا کرنے کے لیے، لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ کیونکہ پالوس اور جو اس کے ساتھی تھے وہ دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے، ان کی تیاری تھی جانے کی، لیکن راستے میں ان کو ایک لونڈی مل گئی، ایک ڈسٹرب کرنے والی روح مل گئی۔ آج بھی اگر آپ ڈسٹرب کرنے والی روح سے تنگ ہو تو پالوس کی طرح پوری اتھارٹی کے ساتھ آج ہم دعا کریں کہ پالوس نے اس عورت کو پیار سے نہیں بلایا،
کیونکہ وہ عورت اس کو کیا کرتی تھی جی؟ تنگ کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ تنگ کرتی تھی. میں پھر بولوں گا، لکھا ہے 16 میں، جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے، پالوس دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا. اس کا وقت تھا دعا کرنے کا، اس کا وقت تھا خدا سے بات کرنے کا، اس کا وقت تھا خدا سے معجزہ لینے کا. وہ وقت تھا جو سے مقرر کیا تھا کہ میں اپنے خدا کے ساتھ گزاروں گا. لیکن اس وقت میں ایک غیب دان کی روح آ کر پالوس کو ڈسٹرب کر دی. اگر پالوس کو وہ غیب دان کی روح، وہ جادوگرنی کی روح ڈسٹرب کر سکتی ہے، تو آج کے مسیح لوگوں کو بھی ان کی دعاؤں کو شیطان ڈسٹرب کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے جیسے آپ کا دل ہو، ہاں 3 بج گئے ہیں، میں نے دعا کرنی ہے، ادھر سے ہی آپ کا فون آپ کو ایک سگنل دے، نہیں یہ تیرا وقت ہے ٹک ٹاک یوز کرنے کا، ہاں یہ تیرا وقت ہے واٹس ایپ پہ بات کرنے کا، یہ تیرا وقت ہے مووی دیکھنے کا، یہ وقت ہے تیرا نشہ کرنے کا، یہ وقت ہے تیرا دنیاوی کام کرنے کا. تو اس غیب دان کی روح کو سمجھنا پڑے گا. پالوس اس اسپرٹ سے بہت ڈسٹرب ہوا. بائبل میں لکھا وہ رنجیدہ ہو گیا، اس سے غصہ آ گیا. کیا آپ کو جب آپ سے دعا نہ ہو یا آپ کی پریئر میں کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو، کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ پالوس کو غصہ آیا. کوئی بات نہیں، ہاں رات کو دعا نہیں کی، کوئی بات نہیں، ہاں کوئی ایسی بات نہیں. یہ نارملی بات نہیں ہے، اس کو نارمل مت سمجھے. اگر آپ سے دعا نہیں ہوتی، آپ اپنے خدا کے حضور گھٹنے نہیں ٹیکتے، اس کو نارمل مت سمجھے. آپ جتنا خدا کے قریب ہوتے جائیں گے، خدا اتنا آپ کے قریب ہوتا جائے گا. جتنا آپ خدا کے پاس جاؤ گے، آپ اپنی نجات کے پاس جاؤ گے. جتنا آپ خدا کے پاس جاؤ گے، آپ اپنے حالاتوں کو ٹھیک ہوتے دیکھنا شروع کر دو گے. لیکن پالوس نے جب دیکھا کہ ایک غیب دان کی روح پالوس کو آ کے تنگ کرتی ہے، تو پالوس کو کیا ہے جی؟ کیا ہے پالوس کو؟ غصہ. اونچی آواز سے آپ ٹھیک بول رہے، کیا ہے؟ غصہ. اگر دعا نہیں ہو رہی، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی گزر گیا، چوتھا دن بھی گزر گیا، اگر آپ کو غصہ نہیں آتا، اس کا مطلب ہے غیب دان کی روح، جادوگروں کی روح پیچھے کوئی اسپرٹ کام کر رہی ہے اور وہ آپ پر ہیوی ہو رہی ہے. پالوس کو سمجھ تھی کہ میرے پیچھے جو روح مجھے چڑھا رہی ہے، جو مجھے دعا سے روک رہی ہے، اس کا نام ہے غیب دان کی روح. یہ جادوگر، ایک ایسی جادوگرنی جو لونڈی کے اندر کام کر رہی ہے. جادوگرنی کی روح اس لونڈی کے اندر کام کر رہی ہے اور وہ پالوس کو چڑھا رہی ہے، ڈسٹرب کر رہی ہے. اگر آج آپ ڈسٹرب ہیں اپنی پریئر لائف سے، تو بیک سائڈ پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. ہاں بیک سائڈ پہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ابلیس نے ہاتھوں کو باندھ دیا ہو، کس کے ہاتھ ہی نہ ہو. ایک بہن ہے کینیڈا میں، ان کے لیے جب میں دعا کر رہا تھا تو خدا کے باپ نے مجھے ان کے بیٹے کی لائف کو دکھایا. میں نے ان کے بیٹے کو نہیں دیکھا، تصویر میں بھی نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ایک مرد میرے سامنے آتا، اس کے دونوں ہاتھوں پہ ہتھ کڑیاں لگی اور میں دعا کر رہا ہوں اور وہ ہتھ کڑیاں ٹوٹ چکی ہیں. اور سسٹر جی میں ایسا دیکھتا ہوں کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی ایک مرد ہے جو دعا کرتا ہی نہیں. اور وہ سسٹر نے بولا وہ میرا بڑا بیٹا ہے جو خدا سے پاسٹر صاحب بہت ہی دور ہے. وہ بڑے ہی، انہیں کیا پنجابی دے وچ پاسٹر صاحب وہ بڑے ہی دور ہے میرا بیٹا. ابلیس کیا کرتا ہے؟ روح میں ہاتھوں پر ہتھ کڑیاں ڈال دیتا ہے تاکہ لوگوں کے ہاتھ خدا کے لیے نہ اٹھے. وہ لوگوں کے پاؤں کو باندھ دیتا ہے کہ ان کے پاؤں نہ کھلے تاکہ یہ چرچ میں آئے، یہ خدا کی آواز کو سن نہ لے اور ان کی زندگی میں نجات آ جائے. اور یہ نارمل بات نہیں ہے دعا نہ کرنا. اس کو چھوٹی جو آپ کے گھر میں بالکل دعا سے دور ہے، اس کے ہاتھوں پر ہتھ کڑیاں لگی، اس کے پاؤں پر ہتھ کڑیاں لگی. جو چرچ آنا پسند نہیں کرتے وہ ابلیس کے جوئے میں ہے. ابلیس پوری طرح سے ان سے اپنا کام لے رہا ہے، ابلیس سے انہیں اپنا غلام بنا کر رکھا. پالوس کے پیچھے جب غیب دان کی روح سے تنگ کر رہی ہے تو پالوس سے سخت رنجیدہ غصے میں آ گیا.
کیا غصے میں آنا چاہتے ہو پالوس کی طرح؟ ہاں یا بغیر غصے تو کوئی گل نہیں ہے، رات دعا نہیں ہوئی تھی کیڑی گل ہے، رات کو کھانا بھی مت کھاؤ گے، صبح بھی مت کھاؤ، اگر دعا نہیں کر سکتے تو کھانا بھی مت کھاؤ۔ آپ کو کلیئر بتاؤ، یہ نارمل بات نہیں ہے۔ مسیح لوگ، ایک مسیح رات کو بنا دعا کیے سو جائے تو بڑی مشکل نہیں۔ تو پالوس نے اسپرٹ کے خلاف اس کو جھڑکا، اسے کمانڈ کیا، حکم کیا۔ آج مسیح لوگوں کو ضرورت ہے، اگر بچوں سے دعا نہیں ہوتی، بڑوں سے دعا نہیں ہوتی، پاسٹر سے دعا نہیں ہوتی، تو اس پاسٹر کو، اس کی کلیسیا کو، اسپرٹ کو، غیب دان کی روح کو جھڑکنا ہے۔ یہ نارمل بات نہیں ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ کے گھر میں نا کوئی بڑا بزرگ، میں سچ کہہ، اگر آپ کے گھر کا بزرگ بابا بھی دعا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ بھی پوسیسڈ ہے کسی اسپرٹ۔ گھر کا باپ بھی دعا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پوسیسڈ ہے، وہ جکڑا ہوا ہے۔ تم جتنی مرضی آئے خداوند، لاسٹ میسج کیا تھا؟ آئے خداوند، آئے خداوند۔ ہاں 5 بے وقوف کواریاں کی کری آندی ہیں جی، آئے خداوند۔ ہاں اونچی آواز سے نعرے لانا، ہاں یہ اونچی آواز میں نعرے آپ کو بادشاہی میں نہیں لے کے جائے۔ بادشاہی میں وہی جائے گا جس کی تیاری ہو، جو آگ سے تپایا ہوگا، جس کی زندگی گھٹنوں پر ہوگی اس لاسٹ وقت میں، جو غیب دان کی روح کے خلاف کام کر رہا ہوگا اس آخری وقت میں، جو بدروحوں سے لڑ رہا ہوگا، غیب دان کی روح جادوگروں کی روحوں سے لڑ رہا ہوگا، ان کو اپنی زندگی سے نکال رہا ہوگا۔ ایمان رکھیے گا، ان کی لائف میں پھر خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویا۔ میں پھر پڑھوں گا اس ورس کو۔ پالوس غور سے سنیے گا، 17 میں لکھا ہے، وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ 18 میں لکھا ہے، وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ کافی دنوں تک پالوس کی پریئر لائف کو وہ غیب دان کی روح، جادوگرنی کی روح پالوس کی لائف کو، اس کی پریئر کو ڈسٹرب کرتی رہی۔ اگر آپ سے مہینہ ہو گیا دعا نہیں ہو رہی، تو پالوس نے کیا کیا تھا وہ آج کرنا ہے۔ پالوس بھی دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ کو رات کو دل میں آتا ہے کہ ہاں آج رات کو نا خداوند کہتی تو 3 بجے میری آنکھ کھول دینا، میں اٹھ کے دعا کر۔ خدا پھر بھی اٹھاتا ہے، اٹھ میری بیٹی، وہ چاہے واش روم کے بہانے سے آپ اٹھ جاؤ، چاہے پانی پینے کے بہانے سے اٹھ جاؤ، چاہے خوف سے آپ اٹھ جاؤ، کسی بھی طریقے سے پاپ اگر آپ کو اٹھاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو اپنی پریزنس میں بٹھانا چاہتا کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزارو۔ جب آپ کی دعا کا وقت ہوگا، غیب دان کی روح پرابلم کرتی ہے، پاسٹرز کی لائف میں بھی کرتی ہے۔ مت سوچو، ہاں پاسٹرز بھی ہیں جو کئی دعا نہیں کر پاتے۔ وہ آپ کو لگ رہا ہوگا ہاں جی ہاں پر پڑھتے کے ہوتے ہیں، ہاں نہیں کر پاتے۔ پھر لیسنس کی وجہ سے لوگ خراب ہو جاتے ہیں، دعا کی کمی کی وجہ سے۔ اب غور سے سنیے گا، لکھے 18 میں، وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پالوس سخت رنجیدہ کا مطلب غصے میں آ گیا، لیکن اور پھر کر اس روح سے کہا، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی یسوع کے نام سے۔ اس لڑکی کے اندر سے پالوس نے اس اسپرٹ کو جھڑکا، جسٹ کمانڈ کی، میں تجھے خداوند یسوع کے نام سے جھڑکتا ہوں، نکلنے کا حکم دیتا ہوں۔ اسی گھڑی اس لڑکی کے اندر سے اسپرٹ غیب دان کی روح پروفیسیاں کرتی ہے۔ آج کی غیب دان کی روح اسپیشلی عورتوں میں کام کرتی ہے، ان میں جی عورتوں یہاں بھی لونڈی میں کام کر رہی ہے۔ لونڈی لڑکی کے اندر غیب دان کی روح کام کر رہی ہے، اور بہت سارے پاسٹرز کو آج بھی غیب دان کی روحوں نے گمراہ کر کے رکھا، عورتوں کے ساتھ بیزی کر کے رکھا ہوا ہے، مردوں کو عورتوں کے ساتھ بیزی کر کے رکھا ہوا ہے۔ غیب دان کی روح نہیں چاہتی کہ پاسٹر یا کلیسیاں دعائیں میں ٹھہریں،
تو ہمیں پالوس کی طرح خداوند یسوع کے نام سے اپنی دعائیہ زندگی سے اسے چھڑکنا ہوگا، اسے بولنا ہوگا تو میری دعائیہ زندگی سے اے غیب دان کی روح، میں تجھے خداوند یسوع کے نام سے میں تجھے حکم دیتا ہوں تو میری زندگی سے آؤٹ ہو جائے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میری دعائیہ زندگی سٹرونگ؟ پالوس کا طریقہ اپلائی کرنا۔ پالوس نے اس غیب دان کی روح کو چھڑکا اور اس لڑکی میں سے وہ غیب دان کی روح اسی گھڑی نکل گئی۔ ہاللیلویا۔ چاہتے دعائیہ زندگی بڑھے تو غیب دان کی روح کو چھڑکنا ہو۔ اب کی دعا جب نہیں کر پاتے، اس کے پیچھے بھی شیطان نے ایک اسپرٹ کو چھوڑا ہوا، ایک بدرو کو چھوڑا ہوا ہے کہ اس سے دعا نہ ہو۔ ہاں تو ہمیں یہ نارمل بات لگ گیا، کوئی گل نہیں، ہاں کوئی گل نہیں، آج نہیں کی تھی، کل نہیں کی تھی، ہاں کوئی بات نہیں والا چکر نہیں چلے گا۔ اگر تم مسیح ہو تو تمہیں وقت گزارنا ہو، اگر تمہیں مسا چاہیے تو تمہیں وقت گزارنا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے حالات اچھے ہو جائے، میری نسل اچھی ہو جائے، میری زندگی اچھی ہو جائے، میں نشہ نہ کروں، تو یہ آپ کو اپلائی کرنا ہو۔ اب کچھ ایسے پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انسان کی زندگی میں آج بھی جڑے ہیں، جو دعا سے نفرت کرواتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہیں؟ ایک تو پتہ لگ گیا ہمیں کہ جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسپرٹ آ کر ڈسٹرب ضرور کرتی ہے۔ یہاں پہ پالوس کا وقت تھا دعا کرنے کا، اور پیچھے سے غیب دان کی روح آ کر چڑھانا شروع کر دی۔ کس کو سمجھ آ رہا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ غیب دان کی روح سے کیا کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے۔ پالوس سے پیار کیا اس روح سے؟ نہیں، بہت دنوں تک تو وہ ایسا ہی کرتی ہے۔ آخر کار خدا کے خادم کو، خدا کے بندہ کو، پالوس رسول کو اب غصہ آتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ میری دعائیہ زندگی کو یہ اسپرٹ ڈسٹرب کر رہی ہے، تو اس نے اس اسپرٹ کو بولا میں تجھے خداوند یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، اس میں سے نکل جا۔ تو اسی گھڑی اس میں سے اسپرٹ مکا 5 اس کی 12 میں لکھا ہے، غور سے سنیے۔ یہاں پہ لکھا ہے میں تجھ سے جادوگری کو دور کروں گا اور تجھ میں فال گیر نہ رہیں گے۔ خداوند کی کلام میں لکھا، خدا کہتا ہے تیرے گھر میں کوئی جادو کرنے والا نہ رہے، کوئی جادوگری نہ رہے گی۔ جادوگرنی کو تو جینے نہ دینا۔ کیوں نہ جینے دینا؟ کیونکہ یہ جادوگرنی ہی ہے جو ہماری دعاؤں کے آگے کھڑی ہو جائے، جو ہمیں دعا نہیں کرنے دیتی۔ یہ غیب دان کی روح ہی ہے جو آج مسیحیوں کے دلوں کو پکڑتی ہے، ان کے راستوں کو پکڑتی ہے، بلاک کرتی ہے۔ تو آج ہمیں پالوس کی طرح اسپرٹ پر ہولی گھوسٹ فائر کو مانگنا ہوگا، ہمیں اسے جلانا ہوگا، اپنے منہ سے بولنا ہوگا۔ اگر آپ بیپٹائز ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اختیار کے ساتھ اس بدل کو ڈانٹیں اور یہ آپ کی زندگی سے بھاگ جائے۔ یہاں پہ لونڈی کی زندگی سے غیب دان کی روح نکلتی ہے، اور کس کا ایمان ہے کہ جب میں یسوع کے نام سے کمانڈ کروں گا تو یہ اسپرٹ جو مجھ سے دعا نہیں کرنے دیتی یہ بھاگ جائے گی۔ آپ کے گھر میں جو دعا نہیں کرتا نا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس سے خوش مت ہو۔ وہ ایک مسئلے میں وہ قید ہے، وہ نا جنہیں کو قید ہی نا، جنہیں کو جرم کیتا ہو، یا کسی کو ڈالا جیل ہوئی ہو، ہاں جسے دعا نہیں ہوتی، اس سے بھی بڑی ایک جیل ہے، ابلیس کی جیل ہے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، ہاں خوش مت ہو، اسے چھڑاؤ، اسے نکالو، اس قید کا تالا توڑو ان دا نیم آف جیسس۔ اگر ہسبینڈ سے ڈسٹرب ہو، پریئر نہیں ہوتی، اس کا مطلب وہ کسی نہ کسی قید میں، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے، اس کے پاؤں باندھے، اس کے مائنڈ، اس کا دل ابلیس سے باندھ کر رکھا۔ تو صادق کیا جی؟ خدا نے ان کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، اور ہم مبارک ہیں، آپ مبارک کہ خدا نے آپ کو اپنے لیے الگ کر رکھا۔ ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ دار ایک بڑے پاپ میں ہو، وہ انجوائے کر رہا ہو اپنی لائف،
ہاں ایسی برکتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں آ رہا ہو ہاں کہ میں بڑی دعا کرنی ہے. ہاں یہ چیزیں میری زندگی میں کیوں نہیں؟ کیونکہ خدا وہ چیزیں آپ کو نہیں دینا چاہتا کہ آپ کی زندگی بھی پاپ میں چلی جائے. آج اگر خدا بہت زیادہ پیسہ نہیں دے رہا اس کی بھی شکر گزاری کرے, کیونکہ جب زیادہ پیسہ آ گیا تو پھر بڑا گناہ بھی آ گیا. شکر گزاری کرے کہ خدا نے آپ کو بھوکا نہیں رہنے دیا, آپ کو پیاسا نہیں رہنے دیا. تو کتنا ضروری ہے اس آخری وقت میں خود کو سنبھال. ہاللیلویا. پالوس نے غیر دان کی روح کو کیا کیا جی؟ جھڑکا. کیا کیا جی؟ جھڑکا. اب کچھ ایسی پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے دعا نہیں ہوتی, جسے بائبل صاف ایسا کہتے ہیں جسم تو کمزور ہے لیکن روح زورآور ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہم کس طرح دعا کریں, لیکن خدا کا روح ہی ہے جو ہمیں دعا کرنا سکھاتا. جن سے دعا نہیں ہوتی ان کی زبان سے ایک ورڈ نکلے کہ پاک روح تو میری مدد کر, اس کمزوری کو تو میری زندگی سے نکال. کیونکہ بائبل کہتے جسم کمزور ہے لیکن روح زورآور ہے. خدا پاک روح تو میرے بدن کو زور دے. خدا یہ کمزوریاں تیرے روح سے جانے پائے. خدا روحانی کمزوری خدا کے روح سے جائے. اپنے بولنا خدا اپنے روح سے تو مجھے مضبوط, اپنی روح سے تو خدا مجھے مضبوط کر. اب ایک ایسا پوائنٹ ہے جیسے آج کے وقت کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے دعا نہیں ہوتی لیکن ان کی لائف میں ابلیس نے یا شیطان نے اتنا ان کی لائف کو بزی کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کو وقت دیں. مجھے ایک بات بتایا, اگر کسی کے پاس بے شمار دولت ہے, ہاں اگر اس کی زندگی میں خدا نہیں تو دولت اس کی کس کام؟ ہاں اونچی آواز, اونچی آواز ہے جی. ہاں کسی کام نہیں. تو آج کے اس آخری وقت میں اگر آپ کا وقت سب سے زیادہ خدا کے ساتھ گزرتا ہے تو آپ مبارک یسوع کے نام سے. اگر آپ زیادہ خدا کی ورشپ کرتے اس کے نام کو جلال دیتے ہو, سچ میں آپ ایک امیر پرسن. آپ جیسا امیر کوئی نہیں جس کے پاس خدا کے لیے وقت ہے. پالوس سلاس یہ جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے, لیکن راستے میں ڈسٹرکشن آتی ہے, راستے میں ابلیس آ کر روکتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگوں کو ابلیس ٹک کر دیتا, روک دیتا. وہ 6 ہاتھ سے چل رہے ہوتے, وہ 6 ہاتھ سے خدا میں بڑھ رہے ہوتے, لیکن ابلیس آ کر کیا کرتا جی؟ کھڑا ہو جاتا. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مجھے پالوس کی طرح میں ان کو جھڑک بھی سکتا, اس اسپرٹ کے خلاف میں کھڑا بھی ہو سکتا. اگر آپ بیزی ہیں تو اس اپنے بیزی شیڈول میں سے خدا کے لیے وقت نکالیں. اس کی پناہ میں آج ہے, وہ آپ کی لائف میں بڑے بڑے کام کرے گا, وہ آپ کی شرمندگیوں کو دور کر دے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں, لیکن جب انہیں ان کی دعا کا جواب نہیں ملتا, ان کا دل جو ہے یا ان کی سوچ جو ہے یا ان کا جو بلیف ہے خدا پر اٹھ جاتا کہ خدا میری دعا کو نہیں سنتا, اب میں دعا نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے جو وقت وہ لاسٹ ٹائم پر ہے وہی وقت ان کی زندگی میں ایک بڑی برکت کا, لیکن آج لوگ تھک جاتے ہیں. کیا کرنا چاہیے اس لاسٹ وقت میں کہ خدا تو مجھے زور دے, مجھے طاقت دے, مجھے دعا کرنے کی قوت دے خدا. ہاں اور بہت سارے لوگ ہیں جو تعلیم کی کمی کی وجہ سے دعا نہیں کر پاتے, جن کو ایسی تعلیم ہی نہیں دی جاتی, ان کو دعا کی تعلیم نہیں دی جاتی. ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر 24 گھنٹے ہیں تو ان 24 گھنٹوں میں خدا کا وقت کتنا ہے.
اگر آپ 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے 40 منٹ خدا کو دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اپنی لائف میں بہت ٹھیک چل رہے ہیں۔ اگر آپ 5 منٹ 10 منٹ دعا کرنے والے کرسچن ہیں تو آج آپ بڑی ڈسٹرب لائف میں، آپ مشکل میں ہو۔ آپ سوچیں کہ میں 5-10 منٹ میں اپنے خدا کے دل کو جیت لوں گا۔ نو، 5-10 منٹ میں آپ کے جو دل کے خیالات ہیں، کام ہے، گناہ ہے، آپ کسی سے ملے ہیں، رشتہ دار سے ملے ہیں، کسی سے بری بات کی، اچھی بات کی، 5-10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ وہ مائنڈ سے نہیں نکلتے۔ جب آپ کو آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی ماحول میں انٹر ہوئے، کچھ ایسی روحانی ماحول میں انٹر ہوئے، خدا کا بات کرنا شروع۔ پالوس پوری رات، یسوع رات کے وقت میں دعا کرے، وہ جنگلوں میں الگ جگہوں میں جا کر دعا کرے۔ جب پہاڑ پر جاتا ہے یسوع دعا کرنے کے لیے تو شاگردوں کو کہتا ہے کہ تم یہیں ٹھہرے رہو، کیوں اپنے ساتھ آنے نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ سیپریٹ، الگ اپنے خدا سے، خدا باپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اب کتنا وقت الگ، جہاں پہ آپ کے بچے آپ کو ڈسٹرب نہ کریں، آپ کی بیوی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کا بھائی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کا گھرانہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ یسوع جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا ہے۔ آج بھی جنگل میں نکلنا پڑے۔ جنگل ہو سکتا ہے آپ کا ایک سیپریٹ روم ہو، جنگل ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ الگ الگ الگ۔ آج کا مسیح، اگر آج آپ کی بیٹی الگ ہے سب سے، وہ اپنی کزنوں کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، وہ اپنے خدا کے ساتھ میچ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے خدا نے اس کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا نشہ نہیں کرتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ ایسے دوستوں کے پاس نہیں جاتا جو نشے باز ہیں، تو خدا نے آپ کے بیٹے کو اپنے لیے الگ کر رکھا۔ پالوس اس کے ساتھی الگ، اس وقت فقیر فریسی اپنی دنیا میں، لیکن پالوس اپنی دنیا میں وہ دعا کرنے کی جگہ جا رہا تھا۔ اگر سنڈے کو آپ چرچ آتے ہو، ابلیس روکتا ہے تو اس کو کیا بولنا ہے؟ میں تجھے خدا یسوع کے نام سے نکلنے کا حکم دیتا ہوں، میرے رستے سے نکل جا، میرے پاؤں کو چھوڑ، میرے مائنڈ کو چھوڑ، میں خدا کے گھر جاؤں۔ شیطان تو مجھے روک نہیں سکتا یسوع کے نام سے۔ کس کس کو برکت ملی ہے؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو آج کس چھوٹے سے میسج کی سمجھ آ رہی ہے؟ جادوگرنی دعائیاں زندگی کو ڈسٹرب کر سانو لگنا کوئی گل نہیں۔ ہاں کیوں صاحب جی؟ سانو لگنا کوئی گل نہیں جی، ہے وہ کہڑی گل ہے دعا نہ؟ شاگردوں نے بھی شاید کی ہوگی بھائی نہ، شاگردوں کو روک رہی ہیں بدلویں۔ شاگرد کہتا ہے میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، اس میں سے نکل جا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دعائیاں زندگی کو غیب دان کی روح تباہ کر رہی، ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اگر دن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں 12 گھنٹے میں آپ کا دل نہیں کرتا نا دعا کرنے کو یاد بھی نہیں آتا، پاک روح نہیں ہے جن کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے، پاک روح ان کو الگ کرتا ہے۔ چل روم میں جا، ہاں رات کے پہر میں اٹھا کر بٹھا دیتا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، چل اٹھ میری حضوری میں بیٹھ۔ اب کیا سمجھتے ہو آپ کرسچن لوگوں کی لائف؟ کرسچن لوگ مسا سے بھرے ہوئے، جو مسا کی بھوک رکھتے ہیں وہ رات کے وقت سو نہیں سکتے۔ اگر وہ 5 گھنٹے بھی سوئیں گے، میں سچ کہہ رہا ہوں، باپ ان کی ساری نیند کو پورا ان کو ایسی میٹھی نیند دے گا، اطمینان کی نیند، ہاں جس میں کوئی ڈیمونک اٹیک نہیں۔ آپ کو پتا ہے رات کا سونا بھی یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے۔ یعقوب کو خدا نے اتنی بڑی برکت دی کہ اس کا نام مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلا دیا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ رات کے وقت جب سویا تو خدا اس سے بات کر لیا، خدا نے اس کو خواب میں آ کر برکت دی۔ اور انہیں کو خواب آئیں گے جو رات کے وقت
دعا کر کے سونے والے ہیں. تو جو پوری رات گند دیکھ کر سوئیں گے ان سے کیا خدا بات. جو چگلیاں کر کے سوئیں گے ان سے کیا خدا بات. جو نشہ کر کے سوئیں گے ان سے کیا خدا بات کرے گا. بتاؤ کیا خدا کرے گا؟ خدا انہیں سے بات کرے گا جو خدا سے بات کرے. کس کی طرح بننا ہے؟ پالوس کی طرح. ہاں کس کس اسپرٹ کو ڈانٹ رہے جی؟ گیپ ڈال کھلو جادو کرنے کی جو دعائیں زندگی کو ڈسٹرب کرے. ہاللیلویا. کس کس کو برکت کی؟ اب اس کے 4 حوالے اور بھی ہیں لیکن ٹائم زیادہ ہو جائے. ہاللیلویا. کس کس کو برکت کی؟ کیا کرنا آج کے دن کے بعد جی؟ اگر دعا نہیں ہو رہی تو کوئی نہ کوئی کام کرنا. اپنے گھر کا جو دعا نہیں کرتا نا اسے سمجھا دے سے پکڑ کے نا بازو سے ہلاؤ. او بھائی تو کیڑی خوش فہمی جی. ہاں تو کیا اپنے آپ کو سمجھنا بڑا بات ہے تو نہیں. کیا ابلیس تیرے تے نچدا پہ آ گئی. ابلیس بھائی تیرے اتنے تیرے موٹیاں تے کھلو کے نا بڑیاں جنپا مارتا تھا اپنی مرضی پوری کر رہا ہے. ہاں تو کیا سمجھتا ہے کہ تو خدا سے جدا ہو کر پا لے گا؟ کچھ بھی نہیں پا سکتا. اگر آج نشے کے لیے وقت نکل رہا ہے خدا کے لیے نکالو. نشہ نکل جائے گا زندگی سے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہم آپ سب کو بہت برکت دیں اور آج ہم سب مل کر دعا بھی کریں گے کہ خدا کو ہماری بڑی زندگی کو بنا. اور آج یہاں پہ جتنے لوگ ہیں سب کے لیے لیہن کروں گا. ٹھیک ہے. سب کے لیے دعا کریں گے کہ خدا انہیں دعا کرنے کی روح دے. انہیں دعا کرنے کا مسا دے. سب پر آج ہم مانگیں گے کہ خدا تو ہمیں دعائیں زندگی کو بڑھا دی. آمین. خداوند اس کلام سے آپ